وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبالإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. دوستو حاضرین اکرام، جیسا کہ لوگوں کے گمراہ افکار و عقائد ان کے تعلق سے ہماری بات چل رہی تھی، آج کے اس درس میں ہم جانیں کہ اسلام کی روشنی میں تقلید کا کیا مسئلہ ہے۔ حاضرین اکرام، اس بات کو یاد رکھیں، شریعت کے معاملے میں ہمیں نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کی بات سننا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں باقاعدہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ اپنے اعمال کو برباد مت کرو کا مطلب کیا ہے کہ اگر بندہ نبی علیہ السلام کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرے گا تو باقاعدہ اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورۃ الحشر کے اندر ارشاد فرمایا: ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے رسول جو کچھ تمہیں حکم دے اس پر عمل کرو اور جو کس چیز سے بھی تمہیں روکتے ہیں تو اس سے رک جاؤ۔ تو معلوم کیا ہوا ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کے حکم پر عمل کرنا ہے اور جس سے آپ نے منع کیا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے۔ لیکن دنیا کے اندر بہت سے ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے ائمہ اور علماء کرام کے پیچھے اتنا زیادہ چلتے ہیں، ان کی اتباع اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ نبی کے باتوں کو چھوڑ کر اپنے ائمہ کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں۔ خاص کر دنیا کے اندر مشہور ہے ائمہ اربعہ، یعنی 4 مشہور ائمہ گزرے ہیں، لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں۔ اور ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ 4 بڑے ائمہ گزرے ہیں اسلام کے اندر، تو لوگ کیا ہے ان کی اتباع اور ان کی اتباع میں غلو کرتے ہیں، جو کہ اس کی ایک شکل تقلید ہے۔ اگر تاریخ کو ہم اٹھا کر پڑھیں گے، نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں لوگ علماء کے پیچھے تقلید نہیں کرتے تھے، جبکہ بڑے بڑے صحابہ موجود تھے، ایسے صحابہ کہ ان کی بات کو پر کوئی شک نہیں کیا جا سکتا، ایسے صحابہ موجود تھے۔ لیکن لوگ کیا ہے، جب دین پر عمل کرنے کا معاملہ آتا تو باقاعدہ صحابہ سے تابعین سے اس کی دلیل پوچھتے اور اس کے بعد کیا ہے اس پر عمل کرتے۔ لیکن دنیا کے اندر لوگ کیا ہے، ان بعد میں کیا ہے تقریباً 3 صدی ہجری کے بعد سے علماء کی تقلید شروع ہو گئی، اور دنیا کے اندر بہت سے لوگ کیا ہے اہل حدیثوں پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ باقاعدہ اہل سنت والجماعت کے اندر 4 ائمہ کو عزت دی جاتی ہے، 4 ائمہ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے کہ 4 ائمہ کوئی غلط نہیں تھے، سب کے سب صحیح تھے اور حق پر تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کی تقلید کریں گے۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے اتباع کرنا اور دوسرا ہوتا ہے تقلید کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت اتباع کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے۔ اتباع اور تقلید میں کیا فرق ہے؟ اتباع کسے کہتے ہیں کہ ہم کسی انسان کی بات کو دلیل کو روشنی میں دیکھ کر جب وہ صحیح ثابت ہوتی ہے تو اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو وہ اتباع ہے۔ اگر
لیکن تقلید کیا ہے کہ بولنے والے انسان کیسا ہے، اس کی بات دلیل کی روشنی میں کیا ہے، کیا وہ بات صحیح ہے یا نہ غلط ہے، یہ تمام چیزیں دیکھے بدل جو بھی سامنے والا بولا کیا پوچھ کر اس کے بات پر عمل کرنا، آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلے جانا، یہ تقلید ہے۔ یہ چیز غلطی ہے جو لوگوں کی جو ان ائمہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ حاضرین کرام، وجہ کیا ہے اس تقلید پر لوگوں کو عمل کرنے کی؟ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ لوگوں کے اندر کیا ہے، علم پھیل گیا تھا۔ یعنی پہلے کے زمانے میں بعض خاص ائمہ، چنیدہ ائمہ ہوتے تھے جو علم کی دعوت دیتے تھے، لوگوں کے اندر تعلیم کو عام کرتے تھے۔ لیکن بعد کے زمانے میں لوگ پڑھتے پڑھتے کیا علم چاروں طرف پھیل گیا تھا۔ چاروں طرف جب پھیل گیا تو انسان کی سوچ الگ ہونے کی وجہ سے، کبھی کبھی علاقے الگ ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح جگہ الگ ہونے کی وجہ سے، اس طرح الگ ہونے کی وجہ سے جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، فقہ کے مسائل چاہے طہارت کے مسائل ہو، نماز کے احکام و مسائل ہو، اس طرح جو فقہی مسائل ہے اس کے اندر علماء کے درمیان اختلاف ہونے لگا، لوگوں علماء کی الگ الگ رائے ہونے لگی، تو لوگ کیا کنفیوز ہو گئے کہ ہم الگ الگ رائے جب ہے تو ہم کس کی بات کو لیں گے؟ تو لوگوں نے کیا کیا، ایک امام کو خاص کر دیا کہ ہم ان کی بات کو لیں گے، ہم ان کے فقہ کو عمل کریں گے۔ جیسا کہ مدینہ والوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کیا ہے خاص کر دیا، وجہ ہے کہ امام مالک مدینہ میں رہتے تھے اور وہ حدیث کا علم پڑھاتے تھے اور حدیث سے کیا ہے مسئلہ ثابت کرتے تھے۔ اور جو کوفہ وغیرہ کے لوگ ہیں، ان لوگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے امام بنا لیا کہ وہاں پر ابو حنیفہ سب سے بڑے امام تھے اور وہ رائے کے ذریعے مسئلہ پیش کرتے تھے، تو لوگوں نے ایک فقہ کو اپنا لیا۔ تو اس طرح لوگوں نے اپنے اپنے علاقے اور اپنے پسند کے اعتبار سے لوگوں نے اپنے اپنے امام کو چن لیا اور ان کے پیچھے چلنے لگے۔ اور اسی طرح اس کی ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ فقہی نظام کی ترتیب، یعنی جو فقہ کے جو بیان کرنے میں الگ الگ علماء کا الگ الگ انداز ہوتا تھا، تو لوگوں کو جو سب سے آسان لگتا لوگ ان علماء کرام کے فقہ کو دیتے ہیں۔ اور اسی طرح سیاسی اور سماجی اثرات، یعنی زمانے میں جو خلیفہ ہوتا، جو بھی مسلمانوں کا لیڈر ہوتا، وہ جس غالب کے مذہب کو اختیار کرتا تو لوگ بھی کیا ہے اسی مذہب کے عالم کو اختیار کرتے تھے، تو اس وجہ سے بھی کیا ہے تقلید شروع ہو گئے۔ اور اسی طرح چوتھا اور سب سے اہم سبب کیا ہے، علم کے اندر آسانی، علم کے اندر آسانی، یعنی لوگوں کو کیا ہے تحقیق کرنا، ریسرچ کرنا کہ کیا صحیح کیا غلط، علماء سے دریافت کرنا، پوچھنا، یہ ساری چیزیں مشکل ہونے لگی۔ لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں ریڈی میڈ ہونا، ریڈی میڈ علم ہونا، تو لوگ جو بھی ایک عالم بیان کرتا لوگ اس کو مان لیتے تھے، تو اس طرح بھی کیا ہے تقلید شروع ہوئی تھی۔ تو ان اہم اسباب کے بنیاد پر تقلید شروع ہو گئی، لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا ہے تقلید کے اندر آگے چل کر اتنا زیادہ شدید ہو گئے، اتنا زیادہ شدید ہو گئے کہ لوگ کیا ہے آپس میں اسی اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ کیا ان کی گمراہیاں تھیں؟ ان کی گمراہیوں میں سے سب سے پہلی چیز ہے کہ یہ لوگ اندھی تقلید کرتے تھے، یعنی اندھی تقلید سے مراد ہوتا ہے تقلید، دوسرا ہوتا ہے اندھی تقلید۔ تقلید میں کیا ہوتا ہے، جو ایک عالم دلیل سے جو بات ہوتا ہے صرف اسی عالم سے بات لیتے۔ اندھی تقلید میں ایسا نہیں، بات دلیل سے ثابت ہے یا نہیں دیکھتے، لیکن جو بھی امام بولا چلو اس کی بات کو مان لیں۔ اور اسی طرح ان کے تقلید کی جو دوسری گمراہی تھی وہ یہ کہ لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی ایک صحیح حدیث آتی اور امام کا خود اس کے مخالف ہوتا، صحیح حدیث کے خلاف ہوتا، تو اکثر اور حق یہ تھا کہ بندہ حدیث پر عمل کرے، نبی کی جو صحیح حدیث ہے اس پر عمل کرے، لیکن یہ لوگ کیا کرتے، حدیثوں کو چھوڑ دیتے، قرآن کو چھوڑ دیتے اور اپنے ائمہ کے بات پر مانتے تھے۔ اور اسی طرح تعصب کے اندر پیدا ہو گیا، تقلید کے پورا تعصب ہے کہ نہیں ہمارے عالم اچھے نہیں ان کے عالم اچھے، اس طرح لوگ لڑنے لگے تھے، جبکہ وہ علماء آپس میں نہیں لڑتے تھے۔ امام شافعی امام مالک نہیں کرتے تھے، امام ابو حنیفہ امام احمد بن حنبل نہیں کرتے تھے، لیکن ان کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اس
سے ایک اور ان کے اندر گمراہی ہے کہ لوگ اجتہاد کو غلط سمجھتے تھے. دیکھیے اجتہاد کرنا جو ہوتا ہے قرآن و حدیث کے اندر غور کرنا، اس کے اندر تدبر کرنا اور اس سے مسئلہ استنباط کرنا، یہ ہر اس کے لیے کھلا ہے. ہر شخص کیا ہے اس کے لیے محنت کر سکتا ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے نہیں، یہ عام لوگوں نے نہیں، یہ فلاں عالم کے لیے فلاں عالم جو ہوتے ہوئے ایسا سمجھ کر لوگ کیا ہے ان کی تقلید میں کیا ہے پڑ گئے. تو اس طرح دنیا کے اندر تقلید شروع ہو گئی اور ہوتے 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 آج کے زمانے میں تقلید اتنی بری ہو گئی کہ لوگ کے لوگ عبادات میں بھی الگ الگ اختلاف کرتے ہیں. عبادات میں جبکہ دنیا والوں کا اللہ ایک ہے، دنیا میں بہت سے مسلمان ہیں، شافعی مسلمان بھی ہے، حنفی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، مالکی بھی ہے، سب ہے. لیکن کیا ہے سب کو پیدا کرنے والا اللہ ایک ہے. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہے، سب کے نبی ایک ہے، سب کا قرآن ایک ہے، تو سب کی عبادت کا طریقہ بھی ایک ہونا چاہیے. لیکن آج دیکھ لیں کوئی نام کے نیچے اس طرح رکعت بنتا، کوئی مالکی ہے تو رکعت ہی نہیں بنتے، ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. شافعی تو اس طرح سائیڈ میں رکعت بنتے. اس طرح الگ الگ لوگ کیا ہے رکعت بنتے ہیں. آگے انشاءاللہ اس کے تعلق سے مختصر انداز میں بتائیں گے کہ لوگ اس طرح کیوں اختلاف کرتے ہیں. بل یہ سمجھ لیتے ہیں کہ عبادات کے اندر لوگ کیا ہے تقلید کرتے ہیں، اپنے علماء کی بات مانتے ہیں جبکہ صحیح حدیث سے موجود ہے. اور دوسری چیز یہ کہ آپ دنیا میں دیکھیں جو تقلید کرنے والے ہیں بہت سے لوگ ہیں شرک میں مبتلا ہے، شرک کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس. جبکہ پرانے زمانے میں جو لوگ تقلید کرتے تو ان کے پاس شرک نہیں تھا، اور جن علماء کرام کی تقلید لوگ کرتے ہیں ان کے اندر بھی شرک نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں کہ لوگوں کے پاس کہاں سے شرک آ گیا. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ درگاہ کو جا کر ولی کے سامنے مانگا جائے. امام شافعی نے کون سی کتاب میں لکھ دیا کہ درگاہ میں قبر کے اوپر چادر چڑھایا جائے. کون سے امام نے کہا کہہ دیا کہ درگاہ کو جانا مردوں کے سامنے جانا. سب کہاں ہے شرک کا کوئی اس کے اندر وجود ہی نہیں ہے. لیکن لوگ آج ان کے تقلید کے نام پر شرک کرتے ہیں. حاضرین کرام، پچھلے زمانے میں پہلے کے زمانوں میں کیا ہوتا تھا، کوئی ایک حدیث اگر حاصل کرنا تو ہزاروں کلومیٹر سفر کرنا، یعنی علم کی کمی تھی. تو لوگوں کیا ہے جو بھی علم حاصل ہو جاتا تو اس پر عمل کرتے تھے. جو بھی علم مل جائے تو پہلے ہمیں دین حاصل ہونا، اس پر ہمیں عمل کرنا، یہ ارادہ تھا لوگوں کا. تو ویسے ہی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ حدیث پہنچی تھی کہ ناف کے نیچے رکعت باندھ کر نماز پڑھنی تھی. لیکن جب بعد میں علم ہر جگہ پھیل گیا، حدیث کی تحقیق ہونے لگی، صحیح حدیث ضعیف حدیث کو لوگ پہچاننے لگے، تو تب جا کر یہ بات سامنے ہے کہ جو حدیث ابو حنیفہ کے پاس پہنچی تھی جہاں ناف کے نیچے رکعت باندھنے کا مسئلہ ہے، وہ حدیث ضعیف ہے. لوگ کتب ستہ ہے جیسے ہم صحیح ستہ کہتے ہیں، ان میں سے ابو داؤد جو کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مگر محدثین نے حدیث کو ضعیف قرار دیا. تو جب ضعیف حدیث ضعیف ثابت ہو گئی تو پھر ضعیف حدیث پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے لوگ آج اس حدیث پر عمل کرتے ہیں. اور رہی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، جو مالکی لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ ہے نا، جو نماز میں کیا ہے ہم رفع الیدین کرتے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کے نماز میں، لیکن مالکی لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھاتے. ہاتھ اٹھانے کی جگہ اس طرح اپنی منڈی ایسے اوپر کرتے ہیں، یہ طریقہ انجام دیتے ہیں. وجہ اور لوگ بتاتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا یہی طریقہ تھا. لیکن امام مالک نے اس طریقے کو کیوں اختیار کیا ہے یہ نہیں جانتے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بادشاہ. اس نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا اور امام مالک کو اتنا مارا کہ ان کے ہاتھ کا شل پڑ گئے، کام کرنا بند کر دیے. ان کے ہاتھ میں کوئی کنٹرول نہیں تھا، ان کے ہاتھ ہل نہیں سکتے تھے. تو اس لیے انہوں نے اس طرح منہ اٹھا کر رکعت باندھتے اور نماز پڑھتے تھے. لیکن ان عبدوں کو یہ نہیں معلوم کہ امام مالک کو مارنے سے پہلے تو امام مالک صحیح طریقے پر نماز پڑھتے تھے، پھر وہ کیوں نہیں دکھتا. تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے اختلاف کی وجہ سے لوگ کیا ہے اپنے ائمہ کی اتنی اتباع کرتے کہ رسول کو بھی چھوڑ دیتے، رسول کی بات کو بھی چھوڑ دیتے اور ان کی اتباع کرتے ہیں.
حاضرین اکرام، یہ لوگ جن کی اتباع کرتے ہیں ان علماء نے اپنی اتباع کے اندر کس طرح اتباع کرنا اس کے تعلق سے کیا بتا خود ان کی زبان سے سنیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے جسے حاشیہ ابن عابدین اور اسی طرح الدر المختار ان دو کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا صح الحدیث فهو مذهبی۔ اللہ اکبر، اس زمانے میں امام ابو حنیفہ نے کہہ دیا کہ جو حدیث صحیح ہو گئی وہ میرا مذہب ہے۔ یعنی اگر میں کوئی بات کہہ دیا اور بعد میں جا کر وہ بات حدیث کے خلاف گئی تو تمہارے لیے واجب ہے کہ تم میری بات کو چھوڑو اور حدیث پر عمل کرو، یہ ان کا کہنے کا مطلب تھا۔ اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے اندر جب درس دیتے تو جامعہ بیان العلم و فضل کتاب میں موجود ہے یہ چیز، اور اسی طرح امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب علم الموقعین میں بھی چیز ذکر ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا قدر، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہر انسان کی بات کو لے بھی سکتے ہیں، صحیح ہے تو لے سکتے ہیں، غلط ہے تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن صرف ایک انسان کی بات کو ہم کیا ہے اس طرح نہیں کر سکتے ہیں، اس کی بات کو ہم لے سکتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے اس کو لوٹانے کا رد کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، جو بھی ہو وہ آپ کو بات بولو لے لینا۔ اور کس کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے کہ یہ آپ نے اگر کوئی بات کہہ دیا تو اس کی بات لے لو، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ دنیا کے اندر کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی بڑا علامہ ہو، اس کی بات کو لے سکتے ہیں جب وہ دلیل کے روشنی میں صحیح ثابت ہو جائے، اور اگر دلیل کے روشنی میں غلط ثابت ہوتی ہے تو اس کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اذا وجدتم فی کتابی خلاف سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذوا بسنتی ودعوا ما قلت۔ اللہ اکبر، دیکھو امام شافعی نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر میں کوئی ایسی بات کہا ہوں جو نبی کی سنت کے خلاف ہے، یعنی نبی کے حدیث کے خلاف میں ایسی کوئی تو بات کہا ہوں بولا ہوں تو میری بات کو چھوڑو اور نبی کی سنت کو اختیار کرو۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لا تقلدونی ولا تقلدوا مالکا ولا شافعیا ولا اوزاعی ولا ثوری وخذوا من حیث اخذوا۔ اللہ اکبر، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اور زیادہ کلیئر کہہ دیا، کہا کہ تم میری تقلید مت کرو۔ تقلدونی کا معنی ہوتا ہے تقلید مت کرو، اس کی نی یہ میری یا کا اشارہ اپنے طرف ہے، کہا کہ تم میری تقلید مت کرو اور مالک کی تقلید مت کرو۔ امام مالک کے بارے میں کہہ رہے ہیں امام مالک کی بھی تقلید مت کرو۔ اس کے بعد کہا ولا شافعی، شافعی کی تقلید مت کرو، ولا اوزاعی، اوزاعی امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، کہا کہ ان کی بھی تقلید مت کرو، ولا ثوری، سفیان ثوری رحمۃ اللہ بہت بڑے محدث، کہا کہ ان کی بھی تقلید مت کرو، وخذوا من حیث اخذوا، دین کی بات تم وہاں سے لو جہاں سے ان لوگوں نے لیا ہے، جہاں سے میں لیا، جہاں سے امام شافعی، امام مالک، امام ثوری، امام اوزاعی، یہ تمام علماء جس جگہ سے دین کی بات لیتے تم بھی وہاں سے لو، ان کی تقلید مت کرو۔ تو ان علماء کرام نے خود کہہ دیا کہ تقلید مت کرو، تو پھر آج لوگ تقلید کیوں کر رہے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دین پر آ جائیں، سب مل کر ایک ہو جائے، ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو جائے، ایک مذہب پر عمل کرے۔ اسی لیے امام کیا بولتے ہیں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور شعر ہے کہ ایک سب میں کھڑے ہو گئے محمود و آیات، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی سب کو ایک سب ہونا ہے، سب مسلمان ہے، ایسا نہیں سب مسلمان ہے، ہر جگہ تو سب کعبہ ہو جاتے، سب ایک ہی قبلے کی طرف رک کر نماز پڑھتے، ایک ہی اللہ کو عبادت کرتے، ایک ہی نبی کو مانتے، ایک ہی قرآن کو پڑھتے۔ اگر حنفی کی مسجد میں چلے جائے وہی قرآن پڑھتے جو ہم یہاں پڑھتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں۔ جب فرق ہے تو اس اتباع کے اندر فرق کیوں ہے، تقلید کیوں ہے؟ اور یہ تقلید کے سب سے بڑی نقصان، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اس میں مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹتا ہے، مسلمانوں کا اتحاد ٹوٹتا ہے، لوگ الگ ہو جاتے ہیں، مل کر نہیں رہتے۔ تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ
اور سب ایک ہونے کی کوشش کریں، اور جو بھی اپنے مسلمان بھائی جو مقلد ہیں، اندھی تقلید کر رہے ہیں، ہم اہل حدیث ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم انہیں صحیح منہج کی طرف دعوت دیں۔ مسلمانوں کے اندر جس طرح غیر مسلموں میں اگر ہمیں دعوتی کام کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمانوں کے اندر اصلاحی کام کرنے کی بھی ہمیں ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس طرح کے اختلافات سے وغیرہ سے بچیں، لیکن تمام علماء کو ہمیں ماننا ہے۔ الحدیث کے اندر آپ دیکھیں گے تو امام مالک کی بات کو بھی کہیں مانی جا سکتی ہے، امام شافعی کی بات کو مانتے، امام ابو حنیفہ کی بات کو مانتے، امام احمد بن حنبل کی بات کو مانتے، سب بات کو مانتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چھوٹا سا نقطہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا کیونکہ بہت ضروری ہے۔ بہت سارے اہل حدیث 90% اہل حدیث کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلط ہے، ان کی بات تو نہیں مانی جا سکتی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غلط ہے، ان کی بات تو نہیں مانی جا سکتی۔ اس طرح بہت سے اہل حدیثوں کا ماننا ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے بہت بڑے امام تھے اپنے زمانے میں، فقہ کے بہت بڑے امام تھے۔ جو اہل حدیث سے بات کہتے ہیں وہی اہل حدیث فقہ کی ایک بڑی مشہور کتاب کو پڑھتے ہیں، بدایت المجتہد۔ بدایت بہت بڑی کتاب ہے فقہ کی، امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر آپ کھول کر پڑھیں گے بہت سے ایسے مسئلے اس کے اندر آپ کو مل جائیں گے جس کو امام ابو حنیفہ نے قرآن کی روشنی میں ثابت کیا ہے اور اس بات کو مانتے ہیں، راجح قرار دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ امام مالک امام ابو حنیفہ غلط ہے، امام ابو حنیفہ کے باتیں نہیں ماننا، یہ کہنا غلط ہے۔ امام ابو حنیفہ اپنی جگہ بہت بڑے امام ہیں، ہاں تھوڑے بہت ان کے غلطیاں ہیں، ان کے تھوڑی بہت غلطیاں ہیں، اس کے باوجود بھی ان کے علم تک آج ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے قدر کرنا ضروری ہے۔ ان کی جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں پر اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا، اللہ گرفت نہیں کرتا، ہم کو ہو سکتے ہیں ان کو پر گرفت کرنے والے، ان کو پر پکڑنے والے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو تقلید سے بچائیں، تقلید سے بچائیں اور اتباع کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری چیز ہے کہ اختلاف سے بچتے ہوئے ان تمام ائمہ کی عزت کریں، احترام کریں، ان کا ریسپیکٹ کریں۔ یہ تمام ائمہ ہمارے لیے ایک رہنما اور اس زمین کے روشن ستارے ہیں جو دین کا صحیح راستہ بتاتے ہیں۔ آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو تقلید جیسے اختلاف سے بچنے کے اللہ ہم تمام لوگوں کو توفیق عطا فرمائے، فتنوں سے ہم تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھے، اور جب تک زندہ ہے صحیح منہج پر، صحیح دین پر ثابت قدم رہنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک